ہیلو اینڈ السلام علیکم. میں ہوں فیصل علی اور میرے ساتھ ہیں میرے فیلو کولیگ جرنلسٹ نعمان اشفاق مغل. پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار امریکہ کے بڑے اہم دورے پر تھے اور انہوں نے جو نیو یارک میں 28 جولائی کو ایک کنکلوڈنگ پریس کانفرنس کی پاکستان مشن میں، جو وہاں پر انہوں نے گفتگو کی، جو ان سے سوال جواب ہوئے وہ بڑے اہم تھے. اور اس وقت کیونکہ امریکہ اور پاکستان میں ایک بائیلیٹرل ٹریڈ ڈیل اور اس کے ساتھ منرل ڈیلز جو ہے، اس بارے میں بھی باز گشت ہو رہی ہے. نعمان صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. کیا اہم سوالات تھے جو وہاں اٹھائے گئے تھے؟ ہم ویسے وہاں موجود تھے، اور کچھ ایسے سوالات تھے جو بڑے ڈیبیٹیبل ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ہیں؟ جی فیصل صاحب، بہت شکریہ. پاکستان کیونکہ اس وقت سیکورٹی کونسل کی پریزیڈنسی کو چیئر کر رہا ہے، پریزیڈنٹ سیکورٹی کونسل ہے، اور یہ بہت عرصے بعد ہوا ہے. روٹیشنل بیسس پہ ہوتا ہے، لیکن تقریباً ایک دہائی بعد پاکستان جو ہے صدر منتخب ہوا ہے سیکورٹی کونسل کا. تو اس حوالے سے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر جو ہیں وہ آئے تھے. بائی دا وے فائنانس منسٹر بھی امریکہ آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی ذکر ہوا پریس بریفنگ کے دوران. تو جو اہم بات ہوئی وہ تو جو بھی ان کی انگیجمنٹس رہیں ملٹی لیٹرل اور بائی لیٹرل، ان پر ہوئی. سیکٹری روبیو کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کن کن امور پر بات کی. انہوں نے بڑا ایمفیسائز کیا کہ میں نے جموں و کشمیر کے بارے میں بات کی ہے، افغانستان پر بات کی گئی، کاؤنٹر ٹیررزم پہ بات کی گئی. اس کے علاوہ ہم نے جو بات کی ہے ایران کے بارے میں. لیکن سب سے اہم بات جو ہوئی ہے، اور وہ یہ لگ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ پاکستان آئیں گے، یہ ایسا آپ دکھائی نے ان سے سوال کیا بالکل پریس کانفرنس کے آخر پر ہی. نعمان صاحب نے ان سے سوال کیا کہ کیا انہوں نے اپنے ملاقات میں سیکرٹری روبیو کو صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کرنے کی دعوت دی. تو ان کا جو جواب تھا اس میں جو ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ سال کے اختتام پر ان کا دورہ ہونا ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حال سے ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کو ریجیکٹ کیا، بلکہ انہوں نے ریفرنس دیا کہ یہاں پر جو ان کی انگیجمنٹس رہیں اس میں یہ معاملہ لگاتار غزہ کی صورتحال، پاکستان کیونکہ سلامتی کونسل کا اس وقت صدر ہے، تو فلسطین کانفرنس بھی ہوئی جس کا امریکہ اور اسرائیل نے بائیکاٹ کیا تھا، بلکہ اس کے خلاف بیانات جاری کیے تھے. اس میں کیونکہ فرانس اور سعودی عرب نے اس کو کیا تھا تو اس میں بھی پاکستان نے شرکت کی تھی. ایک ان سے سوال ہوا تھا عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس پر ان کا جو جواب تھا وہ ذرا بتائیں کہ وہ کتنا اہم تھا. اس پر تو انہوں نے بالکل جو ہے عدالتی نظام کو، ایک جو ہے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ آپ عدلیہ اور جو ہے جرنیل ہیں وہ اس طرح سزائیں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے تو کہا کہ یہ غیر مفروضی باتیں ہیں، ان کی کوئی صداقت نہیں ہے، اور انہیں حقیقت کے قریب تر نہیں کہا گیا. اور بتایا کہ وہ سب سے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، اتنے عرصے سے پارلیمنٹ ہیں، انہوں نے بھی کیسز بھگتے ہیں، اور موجودہ جو ہے پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ بھی کیسز بھگت رہی ہے. اور اس میں وہی ریاستی بیانیہ نہیں تھا کہ اگر آپ ریاستی اداروں پر حملہ کریں گے تو آپ کو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے. اگر آپ سب سے اہم بات کریں فلسطین کے معاملے پہ بھی ان کی وہی پوزیشن تھی، اسٹیٹڈ پوزیشن تھی کہ جب تک ٹو اسٹیٹ سولوشن نہیں ایکسیپٹ ہوتا تو اس کے بعد اس وقت تک پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کر سکتا. اہم چیز جو تھی وہ صدر ٹرمپ کا دورہ پاکستان تھا. جب میں نے ان سے یہ کویشچن پوچھا تو انہوں نے صرف اس بات پہ آرگیو کیا. جی ابھی ان کی، میں نے ان سے پوچھا کہ کیونکہ جو کواد سمٹ ہے اس کے لیے صدر ٹرمپ نے جو ہے جو ابھی تک کی معلومات ہیں کہ وہ بھارت جا رہے ہیں کواد سمٹ اٹینڈ کرنے، اور اس حوالے سے جو ہے بات انہوں نے یہی گھما پھرا کے کی کہ جی ابھی کواد سمٹ کی ڈیٹس آگے پیچھے ہیں تو اس وقت دیکھا جائے گا. لیکن میں نے اپنے ہم منصب سیکٹری روبیو کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے. تو جو میں سمجھاؤں کہ صدر ٹرمپ جو ہے آ رہے ہیں، ڈیٹس کو پبلک نہیں کیا اہم جا سوال رہا. تھا خیبر پختونخوا کے حوالے سے، منرلز کے حوالے سے وہاں سوال اٹھایا گیا. خیبر نیوز کے جرنلسٹ ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوکل لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ ریکوڈ کی ایک ایگزامپل موجود ہے. بہت کنسرن بھی ہیں پاکستان میں جی کہ جب بھی منرل ایکسٹریکشن ہوتی ہے تو کیا مقامی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. اس پر تھوڑا سا اگریسو جواب دیا. بالکل، انہوں نے کہا کہ یہ ویسے ہی بیانیہ بنایا جاتا ہے سالوں سے کہ لوکل لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ نقصانات ہوں گے، فائدے نہیں ہوں گے. یہ بہت پرانی چیزیں ہیں، لیکن لوکل لوگوں کو فائدہ ہوگا. اس معاملے پہ منرل ڈیل پہ جب چیف صاحب آئے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر، تو ان کے ڈنر میں بھی میں موجود تھا، تو ادھر بھی انہوں نے بڑی کیٹیگوریکلی کہا ہے اب ہمارے پاس شاید امریکہ کے ساتھ جو ٹرمپ کارڈ ہے وہ منرلس کی ڈیل ہے. اس کے علاوہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ تو ہم تھرو آؤٹ جو ہے کوآپریشن ہمارا رہا ہے. اور منرلس کی ڈیل پر میرے خیال میں شاید ڈونلڈ ٹرمپ جب پاکستان آئیں
ابھی کنفرم تو نہیں ہے, جو بہت یقینی طور پہ لائکلی ہے کوارٹر سمٹ کے دوران. ایران اور افغانستان کا بھی ذکر ہوا اور ایران کے بارے میں کیٹاگوریکلی پوچھا گیا کہ آپ نے کیا رول پلے کیا ہے, تو پھر اس پر وہ فردر انہوں نے ایکسپلین کیا وہ سینٹرل ایشیا برادر اسلامی ملک, اور ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات بحال ہوں اور ہم اپنا کردار ادا کریں گے اور کر رہے ہیں, اور تمام سینٹرل ایشین ریاستوں کو بھی کنیکٹ کرنے کی انہوں نے بات کہی. ایک بڑی اہم چیز انہوں نے کہی, کیونکہ یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ امریکہ میں رہتے ہوئے وزیر خارجہ صاحب کی 2 مرتبہ, ایک تو ملاقات ہوئی, اس کے بعد 2 مرتبہ ایک دفعہ ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے ساتھ, اور ایک ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ایرانین فارن منسٹر عباس اراغچی کے ساتھ. تو اگر آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بھی جو ہے نا پریس ریلیز دیکھیں, جب ڈار صاحب مل کے آئے تھے سیکرٹری روبیو سے, تو انہوں نے سب سے پہلی لائن میں جو کی تو اس میں پاکستان کی ایفرٹس کو اپریشیٹ کیا کہ وہ ڈائلاگ امریکہ اور ایران کا کرانا چاہ رہی ہے. تو یہ ایک بڑا کرٹیکلی دیکھا جا رہا تھا, اس کو ایک جرنلسٹ نے یہ معاملہ اٹھایا بھی کہ ایران کے کنٹیکسٹ میں اسپیسیفکلی آپ کیا کر رہے ہیں, تو اس پر بڑا لاٹ ٹو کم. لیکن آئی تھنک کوئی ڈائلاگ بیک ڈور کوئی جو ہے نا وہ کوئی سفارتکاری بڑی متحرک قسم کی سفارتکاری, کیونکہ ایران کا بھی میرے خیال میں جو ٹرسٹ لیول ہے پاکستان پر بڑا ہے, اور جب آپ دیکھیں نا آپ دیکھیں جب 2024 میں جب انہوں نے ایک ایسے پاکستان کی سرزمین پر میزائل لانچ کیا, تو پاکستان نے جب ریٹیلیٹ کیا تو ایرانی قیادت اس وقت آئی, انہوں نے نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی, اور اس جنگ میں بھی انہوں نے پاکستان کے کردار کو سراہا ہے. تو پاکستان کم از کم ایران کے ساتھ جو ہے نا نیگوسیشن کروا سکتا ہے, اور بڑے جو معاملات ہیں سعودی عرب, چائنا, ان کے ساتھ پاکستان کی شاید وہ پوزیشن یا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ہمارا اسٹریچر نہیں ہے کہ ہم وہ ان معاملات کو ریزالو کریں, لیکن ایران کی حد تک میرے خیال میں پاکستان انفلوئنس رکھتا ہے. تو یہ باتیں تھی جی جو ڈار صاحب نے کل کہیں. بالکل ویری امپورٹنٹ. اور کنکلوڈنگ کہ ایک جرنلسٹ نے یہ سوال پوچھا تھا امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو, جب وہ سینیٹر تھے, تو انہوں نے امریکی سینٹ میں کس طرح کی چیزیں انٹروڈیوس کروائی تھیں, اس کا جواب آپ دیں. اس میں یہ فاروق مرزا ہیں, ایک سینئر جرنلسٹ ہیں, یہاں نیو یارک میں ہوتے ہیں, انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ فارن منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر ڈار صاحب, کیا آپ اویئر ہیں کہ سیکرٹری روبیو جب سینیٹر تھے تو وہ ایسی مہم چلا رہے تھے کہ انڈیا کے ساتھ زبردست الائنمنٹ اور پاکستان کی اگینسٹ ایک ہمیں چیز بنانی چاہیے, الائنس بنانا چاہیے. تو اس پر میک انڈیا اسٹرانگر اینڈ پینلائز پاکستان کچھ اس طرح کی چیز تھی. تو اس پر جو جواب تھا وزیر خارجہ صاحب کا وہ بڑا محتاط تھا, بلکہ وہ اس طرف گئے ہی نہیں, ان نے 2 طرفہ بات چیت پر ہی فوکس رکھا, جو کہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. لیکن وہ اس اسپیسیفکس میں نہیں گئے کہ سیکرٹری روبیو کا پاس جو ہے اس میں وہ ہارڈ لائنر تھے, وہ سخت گیر نظریات رکھتے تھے, ان کو پریکٹس کرتے تھے اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی کیمپین کرتے تھے. لیکن اٹ واز ویری انٹرسٹنگ, انہوں نے سارا ایکسپلین کیا. لیٹس سی پاکستان کی وزیر خزانہ امریکہ میں ہیں اور وزیر داخلہ بھی امریکہ میں ہیں, اور ہوپ سو کہ وزیر خزانہ, وزیر داخلہ اور وزیر خارجہ بھی اس وقت اب اڑ چکے ہوں گے, لیکن جب ہم بات کر رہے ہیں نیو یارک میں شام 6 بجے, تو اس وقت تک وہ یہاں پر ہیں. تھینک یو فار واچنگ, تھینک یو ویری مچ.